والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى في موضع آخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبوں کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے معزز سامعین کرام، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس خالق ارض و سما نے ہم سبوں کو یہ ایک اہم فریضہ یعنی جمعہ کا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اس جامع مسجد میں جمع اور اکٹھا فرمایا، اور اسی کے بنسبت ہمیں دین اسلام کی باتیں سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، جب بھی دنیا میں فساد برپا ہوا تو اللہ رب العزت انبیاء کرام کو بھیجتے رہے. چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دھرتی پہ اور اس دنیا میں بھیجا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں ہم سب کے آقا شاہ حرم، قائد عرب و عجم، عبداللہ کے لخت جگر، امی جان آمنہ کا لاڈلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. جب ہم تاریخ سے مخاطب ہوتے ہیں اور تاریخ سے پوچھتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک کوئی ایسے نبی نہیں آئے جن کی اتنی تعریف ہو جتنی تعریف ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور سائنس کہتی ہے کہ ہر ملک میں، ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر خطے میں، ہر گاؤں میں آذان دی جاتی ہے. اگر تمام آذانوں کو اکٹھا کیا جائے، آذانوں کو جمع کیا جائے، تو 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ ہوتی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جن کی تعریف صرف ہم لوگوں نے نہیں بلکہ غیر قوموں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے. ایک عیسائی جس کا نام مائیکل ہارٹ ہے، اس نے دی 100 کتاب لکھی اور اس میں 100 لوگوں کا تذکرہ کیا جو اس کے ذہن میں اونچا مقام رکھتے تھے. یہ جو عیسائی مصنف ہے، یہ عیسائی ہونے کے باوجود اپنی کتاب میں سب سے پہلا استھان، سب سے پہلا مقام جو دیتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے. یہ محمد مصطفیٰ کی اس مصطفیٰ کو دیکھیے کہ مصنف عیسائی ہے. تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا مقام اور پہلا استھان دیتا، لیکن یہ مصنف
عیسائی ہونے کے باوجود سب سے پہلا مقام ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے صفحہ 3 پر بیان کرتا ہے کہ super many successful on both the religious and secular level, he was the only man in history. کہ تاریخ میں یہ واحد ایک ایسے شخص ہیں، یہ واحد شخص ہیں جو اپنے مذہبی سیکولر لیول پر پوری طریقے سے کامیاب تھے۔ میرے دوستو، یہ ہے ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تعریف غیر قومیں کرنے پر مجبور کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں ایک بڑا ہی عظیم تحفہ دیا، جس کا نقشہ قرآن کریم کھینچتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں شانتی پوروک وشرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے براق نامی سواری لیتے ہیں اور مسجد حرام کو جاتے ہیں، اور مسجد حرام میں ادباً آپ کو بیدار کرتے ہیں، اور بیدار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری، جنت کی سواری براق پہ سوار کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے گئے اور تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تحفہ عنایت فرمایا، اور ایک اور عظیم تحفہ عنایت فرمایا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اے میرا محبوب، جہاں میرا نام لیا جائے گا اس کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مؤذن کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے۔ کسی کلمہ گو کا کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ کہے۔ میرے دوستو، یہ ہے ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات کہ ذرا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اسی طریقے سے تابعین، تبع تابعین اور اپنے اکابرین کے اخلاق و کردار کو دیکھیں۔ ان کے اخلاق و کردار سے ہم اپنے اخلاق و کردار کا موازنہ کریں۔ آج ہمارا اخلاق، ہمارے اخلاق کے اندر اتنی بگاڑ آ چکی ہے، اور ہم سب کے سب اخلاق و کردار کے اعتبار سے تنزلی میں جا چکے ہیں، جبکہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین کے اخلاق یہ ثریا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اخلاق کے اعتبار سے بہت ہی ترقی پہ تھے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے اخلاق و کردار یہ ہو چکے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے نہیں بولتا، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے دشمنی ہے، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے دشمنی ہے، ایک گاؤں والے کو دوسرے گاؤں والوں سے دشمنی ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے۔ غیر قوموں کے ساتھ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ گشت کرنے کے لیے نکلتے، دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے، تو ایک بوڑھی تھی جس کا یہ طرز عمل تھا کہ جب بھی ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، تو یہ بوڑھی اپنے گھر کے کوڑا کرکٹ کو جمع کرتی، اپنے گھر کے کچڑے کو جمع کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ انڈھیل دیتی تھی
میرے دوستو یہ سلسلہ بہت دنوں تک جاری رہا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے ہیں اور اس بوڑھی نے پورا کرکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نہیں گرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم متحیر ہوئے اور لوگوں سے تفتیش کیا, معلوم کیا کہ آخر آج میرے سر پہ پورا کرکٹ نہیں پھینکا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ عورت بیمار تو نہیں ہو گئی؟ لوگوں نے بتایا اے اللہ کے نبی وہ عورت بیمار ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے ساتھ اس بوڑھی کے گھر جا رہے ہیں عیادت کرنے کے لیے. اس بوڑھی کی بیٹی خدمت میں لگی ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تلوار لیے ہمارے گھر کے اندر آ رہے ہیں تو وہ عورت, وہ لڑکی پریشان ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ یہ محمد ہے جن کے سر پہ میری ماں گھر کے کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. ہو سکتا ہے کہ یہ محمد اسی کا بدلہ لینے آئے. میرے دوستو ذرا دیکھیے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس بوڑھی سے پوچھتے ہیں امی جان آپ کی طبیعت صحیح ہے؟ وہ بوڑھی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ محمد جس کے سر پہ میں کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی, اپنے گھر کے کچرا اس کے سر پہ ڈالتی تھی, اور یہ محمد آج میری عیادت پرسی کے لیے آیا ہے. میرے دوستو وہ بوڑھی کہنے لگتی ہے کہ آپ کا اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اسلام کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. عورت کلمہ طیبہ پڑھ لیتی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے. یہ مسلمان کیوں ہوئی؟ اخلاق کی بنیاد, کردار کی بنیاد پر. میرے دوستو اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. آپ کا یہ طرز عمل تھا کہ ہر روز شام کے وقت کچھ سامان کھانے پینے کی لے لیتے اور آبادی سے باہر چلے جاتے. یہ آپ کا طرز عمل رہا. کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آتا. حضرت ابوبکر صدیق اس دنیا سے رحلت کر جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ آتا ہے. حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے تفتیش کیا, لوگوں سے پوچھا کہ بھئی ابوبکر صدیق ہمیشہ جو ہے کھانا لے کر کے یہ آبادی سے باہر کہاں جاتے تھے, ذرا ہمیں بتا دیں. لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم تو نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ راستہ ہے, اسی راستے سے وہ جو ہے ہمیشہ کھانا لے کر کے چلے جاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں اور اسی راستے سے چل دیتے. چلتے چلتے جب دیکھا کہ آبادی کے باہر ایک جھوپڑی ہے اور اس جھوپڑی کے اندر ایک اندھا بوڑھا شخص بیٹھا ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھوپڑی میں داخل ہوتے ہیں اور کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بوڑھا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم 3 دن سے کہاں تھے. حضرت عمر فاروق برداشت کرتے ہیں اور کھانا کھلانا شروع کرتے ہیں. جب کھانا کھلانا شروع کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کے کھلانے کا طریقہ حضرت ابوبکر صدیق کے طریقے سے الگ تھا. یہ بوڑھا اور غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک تو 3 دن کے بعد آ رہے ہو اور دوسری غلطی یہ کہ تم کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے. اب برداشت نہیں ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہا کہ بوڑھے شخص, اس سے پہلے جو تمہیں کھانا کھلانے آتے تھے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ابوبکر صدیق آتے تھے. اب ابوبکر صدیق اس دنیا میں نہیں رہے,
وہ اس دنیا فانی سے رحمت فرما گئے، اس لیے اب مسلمانوں کا خلیفہ میں مقرر ہوا ہوں، یعنی عمر فاروق مقرر ہوئے ہیں، اب ہم تمہیں کھانا کھلانے آئے ہیں۔ بوڑھا پریشان ہوا اور کہا مسلمانوں کا خلیفہ ہمیں کھانا کھلانے آتے تھے؟ چنانچہ اس بوڑھے نے کہا کہ آپ کا اسلام کیا کہتا ہے؟ عمر فاروق نے کہا میرا اسلام کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ اندھا شخص، وہ بوڑھا شخص کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اخلاق کی بنیاد، کردار کی بنیاد پر۔ لیکن آج ہمارے اخلاق کتنے بگڑ چکے ہیں اور ہم اخلاق کے اعتبار سے اتنے کمزور اور بے بس ہو چکے ہیں کہ میرے دوستو، ہم سے، ہمارے اخلاق سے یہ غیر قومیں کیا، ہمارے بھائی، ہمارے پڑوسی، ہمارے خاندان، ہمارے گاؤں والے متاثر نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے، ہم بھی انہی صحابہ کرام کی اولاد ہیں، ہم سبوں کے رگوں کے اندر انہی صحابہ کرام کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس لیے اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر بھی انہی اخلاق کو اور ان کردار کو جو ہے اپنائیں، اپنے اخلاق اور کردار کو سنواریں، تاکہ ہمارے اخلاق اور کردار سے ہماری جو ہے غیر قومیں، ہمارے بھائی متاثر ہوں، اور ہمارا اخلاق اور کردار یہ مؤلفت قلوب کا کام ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے دوستو، تمام انبیاء کرام کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ جو بھی آیا اس دنیا کے اندر سبوں کی دعوت ایک، کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے ہم سب کے آخری، ہم سب کے جو ہے چہیتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر کے آواز لگاتے ہیں یا صباحا یا صباحا۔ یہ آواز سن کر مکہ والے جمع ہو جاتے ہیں اس پہاڑی کے اوپر، اور لوگوں سے تفتیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے، ان مکہ والوں، ان عرب والوں کو مخاطب کر کے یہ خطاب کیا، اے مکہ والوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو قریب تم پر حملہ ور ہونے والا ہے، جو قریب تم پر حملہ کر دے گا، تو اے مکہ والوں، اے عرب والوں، کیا تم اس کو سچ مانو گے؟ مکہ والوں نے کہا آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم اس کو سچ مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوہا گرم ہے، چوٹ مارنے کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس مجلس سے ابو لہب کھڑا ہوتا ہے اور خود تیش میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، اے محمد، کیا آپ نے ہم مکہ والوں کو اس لیے جمع کیا ہے، اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ آپ ہمیں دین کی دعوت دیں، توحید کی طرف بلائیں؟ اے محمد، آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ ہلاک و برباد ہو جائیں۔ دیکھیے جب ابو لہب نے یہ بات کہی، اللہ رب العزت نے، جب ابو لہب نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ آیت کریمہ نازل کی، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ہلاک و برباد ہو جائے، میرے محبوب کا ہاتھ نہیں ٹوٹ سکتا، میرا محبوب ہلاک و برباد نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا ابو لہب کو، تو ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ آگے کہا اللہ تعالیٰ نے سیصلی نارا ذات لہب، اور وہ ابو لہب ان قریب ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور صرف وہی نہیں، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی ڈالی جائے گی۔ بھائی ابو لہب ڈالا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ ابو لہب نے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، لیکن بیوی کیوں ڈالی جائے گی؟ بیوی اس لیے ڈالی جائے گی
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرنے کے لیے نکلتے تھے، دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، تو ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹا بچھا دیا کرتی تھی، تاکہ جب یہ محمد گشت کرنے کے لیے نکلیں گے، دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے نکلیں گے، تو ان کے پاؤں میں کانٹا چبھے گا۔ تو یہ ابو لہب کی بیوی جو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے یہ تکلیف دیا کرتی تھی، اس وجہ سے قرآن نے کہا وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالی جائے گی۔ تو میرے دوستو، اب انبیاء کرام کا سلسلہ نہیں رہا، انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر ہماری اور آپ کی تعریف کی گئی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امتی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتی ہو اور بری باتوں سے روکتی ہو، اس لیے ہماری اور آپ کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کے سب اس کام سے جڑیں اور اس کام کو کریں، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر کہا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کو فروخت کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری جان اور ہمارے مال کے جو ہے بدلے میں جنت دے دیا ہے، تو ہمیں تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جان اور مال کی صحیح ترتیب لگائیں اور کوشش ہو۔ الحمدللہ ہمیں خوشی ہوئی کہ یہاں پہ جماعت مہینے میں نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت نہیں پڑھیں، سنت کو سنائیں۔